بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شیخ کا بیان ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب واز کرنے کے لیے منبر پر بیٹھتے تو پہلے الحمدللہ کہتے تاکہ اللہ تعالیٰ کا ہر ولی جو غائب ہو یا حاضر خاموش ہو جائے، اور پھر دوسری مرتبہ الحمدللہ کہتے اور دونوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے۔ اس وقت میں فرشتے اور تمام اولیاء اللہ آپ کی مجلس میں حاضر ہو جاتے۔ جتنے لوگ آپ کی مجلس میں دکھائی دیتے، اس سے زیادہ نظر نہ آنے والے جنات ہوتے۔ آپ کے ہم اثر ایک شیخ کا بیان ہے کہ میں نے اپنی عادت کے موافق جنات کی حاضری کے لیے عزیمت پڑھی، لیکن کوئی جن حاضر نہ ہوا۔ میں بہت دیر تک عزیمت پڑھتا رہا، پھر حیران ہوا کہ جنات کی حاضری کیوں نہیں ہو رہی ہے، ان کے نہ آنے کا سبب کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کچھ جن حاضر ہوئے تو میں نے ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ واز فرما رہے تھے اور ہم سب جنات وہاں حاضر تھے۔ آپ آئندہ ہم کو اس وقت طلب کریں جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی واز نہ فرما رہے ہوں، ورنہ ہماری حاضری میں تاخیر ہوگی۔ میں نے پوچھا، کیا تم لوگ حضرت شیخ کی مجلس میں واز میں حاضر ہوتے ہو؟ اس پر جنات نے جواب دیا کہ شیخ کی مجلس میں انسانوں کی نسبت ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہم جنات سے اکثر قبائل حضرت شیخ کے ہاتھ پر اسلام لائے ہیں اور توبہ و استغفار میں مشغول ہیں۔ ابو سعد عبداللہ بن احمد کا بیان ہے، ایک بار میری لڑکی فاطمہ گھر کی چھت پر سے یکایک غائب ہو گئی۔ میں نے پریشان ہو کر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر فریاد کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کرخ جا کر وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر ایک ارد گرد حصار یعنی دائرہ باندھ کر بیٹھ جاؤ، وہاں میرا تصور باندھ لینا اور بسم اللہ کہہ لینا۔ رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے، ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوں گی، انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گا۔ اس سے کہنا، مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد سے بھیجا ہے، تم میری لڑکی کو تلاش کرو۔ چنانچہ کرخ کے ویرانے میں جا کر میں نے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر گزرتے رہے۔ جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھیں کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا، اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا۔ حصار کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی۔ میں نے بتایا کہ مجھے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ دوسرے سارے جن بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا۔ اس نے تمام جنات سے اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا ہے۔ چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا۔ جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، عالی جاں میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن اڑانے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی میرے سپرد کر دی۔ میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ، آپ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے بے حد چاہنے والے ہیں۔ اس پر وہ بولا، خدا کی قسم، جب حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو تمام جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی قطب وقت کا تعین فرماتا ہے تو تمام جن و انس اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا باز بڑا پرتاثیر ہوتا تھا۔ حاضرین مجلس مضطرب اور بے چین ہو جاتے اور ان پر وجد و حال کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ کوئی گریہ و فریاد کرتا، کوئی اپنے کپڑے پھاڑ کر جنگل کی طرف بھاگ جاتا، کوئی بے ہوش ہو کر جان دے دیتا۔ آپ کی مجلس و واز سے اکثر لوگوں نے جنازے نکلتے، جس کا سبب یہ تھا کہ وہ آپ کے ذوق و شوق، ہیبت و تصرف، عظمت و جلال کی تاب نہ لا سکتے اور دم توڑ دیتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہودی اور عیسائی لوگوں نے اسلام قبول کیا اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکوؤں اور بدماشوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ ایک